بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ای پارٹ ہے. اسپیشل رولز ریگارڈنگ پروسیسز ایشوڈ فار سروس اور ایکسیکیوشن آؤٹ سائڈ پاکستان اینڈ پروسیسز ریسیوڈ فرام آؤٹ سائڈ پاکستان فار سروس اور ایکسیکیوشن ود ان پاکستان. یعنی ود ان پاکستان اور ود آؤٹ پاکستان جو ہے, آؤٹ سائڈ پاکستان یا ان سائڈ پاکستان, باہر سے جب آئیں گے تو ان کی ایکسیکیوشن کیسے ہوگی, اور پاکستان کے ورنٹس کی باہر جا کے ایکسیکیوشن کیسے ہوگی. یہ سیکشن ہے 93, سینڈنگ آف سمنس فار سروس آؤٹ سائڈ پاکستان ایٹسٹرا. پارٹ 1 ہے ویئر اے کورٹ ان پاکستان ڈیزائرز, جب پاکستان میں کوئی کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ a summons issued by it to an accused person, کہ وہ سمن جو کسی accused person کو جاری ہوا ہے, shall be served at any place outside Pakistan, کہ پاکستان سے باہر وہ وارنٹ اس کی تعمیل ہو within the local limits of the jurisdiction of a court established or continued by the authority of federal government in exercise of its foreign jurisdiction. یعنی پاکستان کی اتھارٹی کے تحت کوئی باہر کورٹ قائم ہوئی ہے, اس کی لوکل جورسڈکشن کے اندر اس وارنٹ کی ایکسیکیوشن ہو تو اٹ شیل سینڈ سچ سمنز, وہ ایسے سمنز کو بھیجے گی ان ڈپلیکیٹ 2 پرتوں میں, بائی پوسٹ اور ادروائز, پوسٹ کے ذریعے سے یا کوئی اور پروسیجر اڈاپٹ کرتے ہوئے, ٹو دا پریزائڈنگ آفیسر آف دیٹ کورٹ ٹو بی سروڈ. تو اس کورٹ کو جو باہر پاکستان سے باہر فیڈرل گورنمنٹ کی اتھارٹی کے تحت وہ عدالت وہاں پہ کام کر رہی ہے, اس کو وہ ڈپلیکیٹ میں 2 پرتیں بنا کے جو بھیج دے گی تاکہ وہ وہاں پہ ایکسیکیوٹ ہو. پارٹ 2 ہے دا پروویژن آف سیکشن 74 شیل اپلائی ان دا کیس آف اے سمنس. یہ وہی بات ہے کہ وہ وہاں پہ جائے گا اور وہ مچلکا اسے لے لے گا اگر وہ دے تو. ٹھیک ہے جی. یہ ہم اس کو تھوڑا سا ٹیلی کر لیتے ہیں. یہ ہاں جی, پروف آف سروس ان سچ کیسز اینڈ ود ان سرونگ پرسن ناٹ پریزنٹ. یہ وہ والا وہ اپنا بیان حلفی وغیرہ وہ بھیجیں گے, وہ پوزیشن جو ہے وہ ادھر اپلائی ہوگی. 74 شیل اپلائی ان دا کیس آف اے سمن سینٹ فار سروس انڈر دس سیکشن. تو یعنی 74 میں شیل اپلائی ان دا کیسز آف سمنز سینٹ فار سروس, یعنی وہ سمن جو سروس کے لیے بھیجے گئے ہیں اس سیکشن کے تحت 74 اپلائی ہوگا. ہاں جی, ایز اف دا پریزائڈنگ آفیسر آف دا کورٹ ٹو ہوم اٹ واز سینٹ ور اے مجسٹریٹ ان پاکستان. تو وہ ایسے ہی عمل کرے گا جیسے پاکستان کے اندر کوئی مجسٹریٹ عمل کر رہا ہو. وہ جو پرسن ہوگا ادھر پریزائڈنگ آفیسر, وہ اسی طرح عمل کرے گا. اچھا سر جی, ایک کویشچن میرا ہے کہ فورن جو جورسڈکشن میں جو ہے وہ کورٹ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کون سی ایگزامپل سیٹ کی گئی ہیں, مطلب یہ جو ایمبیسیز میں ہوتی ہیں, یہ ایمبیسیز میں, ہاں جی, وہ پاکستان کے سٹیزن پہ ہی اپلائی ہوگا نا. ٹھیک ہے. ہاں جی, وہ تو انڈر دا اتھارٹی آف فیڈرل گورنمنٹ. اب پاکستان کی گورنمنٹ کے تحت سمپل سا سوال ہے یہ کہ پاکستان کی اتھارٹی کے تحت وہاں امریکہ میں, یو کے میں, کینیڈا, آسٹریلیا میں پاکستان کی عدالتیں تو نہیں ہوں گی. بالکل. وہ جو ایمبیسیز کے زیر نگرانی کام کر رہی ہے نا کوئی عدالت, وہ اس کو بھیجا جائے گا. وہ ٹھیک ہے. وہ ایک قسم کی قضائی جوڈیشل عدالتیں ہوں گی. وہ کہ ان دا ٹرو سینس آف دا ورڈ دیٹ کورٹس ول ناٹ بی کورٹس بٹ دے ول بی قضائی جوڈیشل فورمز. ٹھیک ہے. تو اگر ان کیس ارسٹ وارنٹس ایشو ہوئے تو وہ بھی اسی طرح, بالکل اسی طرح. یہ ایز اف کا مطلب جو ہے نا یہاں پہ ایز اف, تو اس کا یہ محسوس بالکل یہی ہوگا جیسے وہ مجسٹریٹ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. یہ مطلب جو ایز اف ہے یہ اسی لیے استعمال کیا ہوا ہے. سیکشن 93B سینڈنگ آف وارنٹس فار ایکسیکیوشن آؤٹ سائڈ پاکستان. اوپر سمن والی بات ہے, نیچے وارنٹ والی ہے.
notwithstanding anything contained in section 82 section 82 میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس کے باوجود where a court in Pakistan desires that جب یہ کورٹ پاکستان میں کورٹ یہ سمجھتی ہے a warrant issued by it for the arrest of an accused person shall be executed at any place outside Pakistan within the local limits of jurisdiction of a court established or continued by the authority of federal government. ٹھیک ہے. کہ کوئی باہر کورٹ ہے جو پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کی اتھارٹی کے تحت عمل کر رہی ہے کہ اس کے ذریعے سے کسی وارنٹ کو ایکسیکیوٹ کروایا جائے تو پھر کیا ہوگا ان ایکسرسائز آف فورن جورسڈکشن جو وہاں پہ فورن جورسڈکشن اپنی کو استعمال کر رہی ہوگی وہ کورٹ اٹ میں سینڈ سچ وارنٹ وہ ایسے وارنٹ کو بھیجے گی بائی پوسٹ اور ادروائز یعنی پوسٹ کے ذریعے سے یا دوسرے طریقے سے نمائندے کے ذریعے ٹو دا پریزائڈنگ آفیسر آف دیٹ کورٹ ٹو بی ایکسیکیوٹڈ وہ اس کورٹ کو بھیج دے گی کہ وہ اس وارنٹ کو کی تعمیل کروائے. سیکشن 93 سروس اینڈ ایکسیکیوشن ان پاکستان آف پروسیسز ریسیوڈ فرام آؤٹ سائڈ پاکستان. جی where a court has received for service or execution a summon to or warrant for the arrest of an accused person issued by a court established or continued by the authority of federal government in exercise of its foreign jurisdiction outside Pakistan. اتھارٹی پاکستان کی تحت ہی پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کی اتھارٹی کے تحت وہ وہاں پہ عدالت قائم ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ کوئی سمن یا کوئی وارنٹ پاکستان کی کسی کورٹ کے ذریعے سے ایکسیکیوٹ یا نافذ کروایا جائے تو کیا کرے گی اٹ شیل کاز دا سیم ٹو بی سروڈ اور ایکسیکیوٹڈ تو وہ اس کو سرو کروائے گی یا تعمیل کروائے گی اس وارنٹ کی ایز اف ایسے ہی اٹ وار سمنز اور وارنٹ ریسیوڈ بائی اٹ فرام اے کورٹ ان پاکستان فار سروس اور ایکسیکیوشن ود ان دا لوکل لمٹس آف اٹس جورسڈکشن. تو جس کورٹ کو بھی وہ ریسیو ہوا ہے نا وہ ایسے ہی اس سمن یا وارنٹ کو وصول کر کے اس کی تعمیل کروائے گی جیسے کسی پاکستان کی کسی دوسری عدالت نے اس کو کوئی وارنٹ یا سمن بھجوایا ہے جیسے پیچھے پروسیجر بیان ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. پارٹ 2 ویئر اینی وارنٹ آف اریسٹ ہیز بین سو ایکسیکیوٹڈ دا پرسن اریسٹڈ شیل سو فار ایز possible be dealt with in accordance with the procedure prescribed by section 85 and 86. 85 اور 86 کے تحت جو پروسیجر بیان ہوا ہے اگر کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو پھر ان دو سیکشنز یعنی سیکشن 85 اور 86 کے تحت ان کو ڈیل کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. 85 وہی والا تھا جی کہ 20 میل کے اندر فاصلے کے جی 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 جی. 86 سے تھا کہ اگر میجسٹریٹ پروسیجر وین پرسن اریسٹڈ کیم سے ہاں بیل بھی لے سکتا ہے. جی صحیح ہے. یہ ہمارا یہ والا پورشن اب ختم ہو گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی.